السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سرکاری ملازمین اور تنخواہ میں اضافہ بہت ہی اہم موضوع۔ آج آپ سب کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گی۔ نئے سننے والوں سے استدعا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جیسا کہ تمام سرکاری ملازمین جانتے ہیں کہ ہر سال جون میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کر کے ملازمین کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے۔ اس معاملے پر اپنے ناقص علم کی بنیاد پر چند سوالات اٹھاؤں گی اور تمام ملازمین سے گزارش کرتی ہوں کہ ان سوالات پر غور کریں اور اپنے اپنے دفاتر کے تجربہ کار افراد سے اس معاملے پر بات چیت کر کے کوئی لاہے عمل ترتیب دیں تاکہ ملازمین کی مزید حق تلفی بند ہو۔ ہر سال جون میں ملازمین کو چند فیصد ایڈہاک ریلیف الاؤنس دیا جاتا ہے، جس سے تنخواہ میں معمولی سا اضافہ ہو جاتا ہے اور سال بھر کے لیے ملازم کو آسرا دے دیا جاتا ہے، اور وہ اس انتظار میں سال گزارتا ہے کہ شاید اگلے برس خاطر خواہ اضافہ ہوگا جس سے اس کے اخراجات بہتر طریقے سے چل پائیں گے۔ مگر ہر سال کی طرح اس سال بھی حکومت نے ملازمین کو دھوکہ دینے کا پلان بنا رکھا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ حکومت ہر سال اسکیل ریوائز کرنے کی بجائے صرف ایڈہاک ریلیف دے کر ملازمین کا منہ کیوں بند کر دیتی ہے؟ اس کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایڈہاک ریلیف صرف حاضر سروس ملازم کو ملتا رہتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی ساری زندگی سروس کر کے ریٹائر ہو جائے تو اس کی بنیادی تنخواہ پر ہی پینشن بنے گی، جبکہ ایڈہاک ریلیف صرف حاضر سروس ملازم کے لیے ریلیف ہوتا ہے۔ اس طرح حکومت اپنے وسائل بچا لیتی ہے۔ ملازم تھا تو کام کرتا تھا، ریلیف دے دیا، بوڑھا ہو گیا تو سٹھیا گیا ہے، اب اس کو ریلیف دینے کا کیا فائدہ، جبکہ کسی کام کا بھی نہیں رہا۔ اور یہی سلوک دوران سروس وفات پا جانے والے ملازم کی بیوہ کی پینشن میں بھی ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ملازم کی تنخواہ میں 45% ہاؤس رینٹ الاؤنس بھی پورا نہیں ملتا۔ ملازم کی بنیادی تنخواہ کا 45% الاؤنس مکمل نہیں دیا جاتا بلکہ دھوکہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ موجودہ تنخواہ کے بجائے سن 2008 کی مذکورہ اسکیل کی بنیادی تنخواہ کے مطابق دیا جاتا ہے، جس سے آپ سن 2020 میں ہاسٹل کا ایک کمرہ بھی کرائے پر نہیں لے سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایڈہاک ریلیف دینے کے بجائے ملازمین کا ہاؤس رینٹ الاؤنس موجودہ بنیادی تنخواہ کے مطابق کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کا سادہ اور مدلل جواب یہ ہے کہ اس الاؤنس کی ضرورت چھوٹے ملازمین کو زیادہ ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ تو رہائش کے لیے اپنا گھر ہوتا ہے اور نہ ہی سرکاری ہاؤسنگ اسکیم میں اس حکومت نے گھر الاٹ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا سر ڈھانپنے کے لیے چھت کے بندوبست کی غرض سے وہ کرائے پر گھر لیتا ہے اور اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ وہ گھر کے کرائے میں جھونک دیتا ہے۔ اس کے برعکس بڑے اسکیل کے ملازمین، جنہیں ملازمین کہنا ان کی افسر شاہی کی توہین ہوگی، یہ خود کو پالیسی میکرز کہلانا پسند کرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسی پالیسی بنائیں گے جس سے ان کو خود کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو؟ جی ہاں، ان افسر شاہوں کو ہاؤس رینٹ الاؤنس کے بڑھنے کا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سرکاری بنگلوں میں رہتے ہیں اور ان کا الاؤنس تنخواہ میں سے ویسے بھی کٹ جاتا ہے۔ مزید برآں صاحب بہادر کی بیگم کو سرکاری بنگلے میں کوئی گملہ نہ پسند ہو تو اس گملے یا کیاری کی تبدیلی کے لیے کھلم کھلا بجٹ بھی دستیاب ہوتا ہے۔ ایسا سکھا شاہی نظام کیا کبھی چھوٹے ملازم کے گھر کے کرائے کے بارے میں سوچے گا؟ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس ہوشربا مہنگائی میں کنوینس الاؤنس بھی سن 2005 کے اسکیل کے مطابق کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہم سن 2020 میں جی رہے ہیں اور تنخواہیں 15 برس پرانی لے رہے ہیں۔ 15 برس میں ایک جنریشن جوان ہو جاتی ہے اور یہاں افسر شاہی نظام کی ڈھٹائی ختم ہونے پر نہیں آ رہی۔ جی، اس میں بھی افسر شاہی اور سکھا شاہی نظام براجمان ہے۔ یہ پالیسی میکرز کبھی بھی کنوینس الاؤنس بڑھانے کی تجویز نہیں دیں گے،
کیونکہ یہ خود اور ان کے نافرمان بچے ابا کی سرکاری گاڑیوں میں موجیں مارتے ہیں۔ ان کو کنونس الاؤنس کی ذرا برابر بھی فکر نہیں، کیونکہ یہ ان کی تنخواہ میں سے پہلے ہی کٹ جاتا ہے، جس کے بدلے میں ان کو لمبی لمبی گاڑیاں اور پٹرول کے ڈرم دے دیے جاتے ہیں۔ ان کو سائیکل اور موٹر سائیکل پر خجل خوار ہونے والے لاکھوں ملازمین کے حالات کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ یہ 21ویں صدی ہے اور نظام انگریز کا بنایا ہوا چل رہا ہے، جس میں افسران خوب رج کے سرکاری خزانے سے مال اور مراعات ہتھیا کر ہندوستان پر راج کرتے ہیں۔ چھوٹے ملازمین چونکہ ان پڑھ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تنخواہ اور اس کے اجزاء کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، مگر اب ایسا نہیں چلے گا۔ اب سکہ شاہی کی جڑیں اکھاڑنی پڑیں گی۔ ملازمین کو شعور دلانا ہوگا تاکہ شافیہ ان کی حق تلفی بند کرے۔ یہ چند ہزار افسران ملک بھر کے ملازمین پر اپنے فائدے کی بنائی ہوئی پالیسی نافذ کر کے ہمارے ہی خون پسینے پر اپنے کمرے ٹھنڈے کر کے ہمارا حق مارتے ہیں۔ یہ انگریز کا ملک نہیں ہے۔ اب وقت بدل رہا ہے، سوچیں اور اس پر لاہ عمل ترتیب دیں۔ حکومت سے مطالبہ کی مہم چلائیں۔ اس میسج کو ہیش ٹیگ کی طرح پھیلائیں تاکہ یہ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بن جائے، ایوان بالا کے در و دیوار ہلا دے، تاکہ آپ کے حقوق کی حق تلفی بند ہو۔ Stop exploitation, financial discrimination, dissolve status quo and control bureaucracy. افسر and نوکرشاہی. Change British rule with Islamic revolutionary system. حکومت سے مطالبے کی مہم چلائی جائے۔ استحصال مالی امتیاز کو روکیں، جمود کو ختم کرنے، بیوروکریسی افسران شاہی کو ختم کیا جائے، اسلامی انقلابی نظام کے ساتھ برطانوی حکمرانی کو تبدیل کریں، تعلیم یافتہ عوام کو روزگار دیں۔ اسٹاپ ایکسپلائٹیشن، فائنینشیل ڈسکریمنیشن، ڈیزالو اسٹیٹس کیو اینڈ کنٹرول بیوروکریسی، افسر نوکر شاہی، چینج برٹش رول ود اسلامک ریولیوشنری سسٹم، سے نو ٹو اسٹیٹس کیو، اسٹاپ فائنینشیل ڈسکریمنیشن، سے نو ٹو افسر شاہی۔ اس میسج کو ہیش ٹیگ کی طرح پھیلائیں تاکہ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بن جائے اور ایوان بالا کے در و دیوار ہلا دے۔ یہ آواز اٹھائیں اپنے لیے، اپنے روشن کل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور روشن پاکستان کے لیے، کیونکہ جب تک ہمارا مزدور طبقہ، جب تک ہمارا نچلا طبقہ ترقی نہیں پائے گا، تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ ہماری قوم کی ضرورت ہے، یہ ہمارے ملازمین کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہمیں آواز اٹھانی ہے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، کیونکہ اگر اب بھی ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، اور کل کو آنے والی نسلیں ہمیں بلیم کریں گی۔ سے نو ٹو اسٹیٹس کیو، اسٹاپ فائنینشیل ڈسکریمنیشن، سے نو ٹو افسر شاہی، استحصال مالی امتیاز کو روکیں، جمود کو ختم کریں، بیوروکریسی افسران شاہی کو ختم کیا جائے، اسلامی انقلابی نظام کے ساتھ برطانوی حکمرانی کو تبدیل کریں، تعلیم یافتہ عوام کو روزگار دیں۔ امید کرتی ہوں کہ میرے اس میسج کو مثبت پہلو سے سوچا جائے گا اور مثبت پہلو سے اس بات کو ہیش ٹیگ بنا کر پھیلایا جائے گا تاکہ آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو حقوق ملیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ نئے سننے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ حکومت سے مطالبے کی مہم چلائی جائے، استحصال مالی امتیاز کو روکیں،
جمود کو ختم کرنے، بیوروکریسی افسران شاہی کو ختم کیا جائے، اسلامی انقلابی نظام کے ساتھ برطانوی حکمرانی کو تبدیل کریں، تعلیم یافتہ عوام کو روزگار دیں، اسٹاپ ایکسپلائٹیشن فائنینشیل ڈسکریمنیشن، ڈیزالو اسٹیٹس کیو اینڈ کنٹرول بیوروکریسی افسر نوکر شاہی، چینج برٹش رول ود اسلامک ریولیوشنری سسٹم، say no to status quo, stop financial discrimination, say no to افسر شاہی۔ اس میسج کو ہیش ٹیگ کی طرح پھیلائیں تاکہ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بن جائے اور ایوان بالا کے در و دیوار ہلا دے۔ یہ آواز اٹھائیں اپنے لیے، اپنے روشن کل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور روشن پاکستان کے لیے، کیونکہ جب تک ہمارا مزدور طبقہ، جب تک ہمارا نچلا طبقہ ترقی نہیں پائے گا، تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت